وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اہلہ الا ان يصدقوا۔ یہاں پہ قتل کے بارے میں احکامات ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ کسی مومن کو سوائے غلطی کے قتل کرے، اور جس نے غلطی سے کسی مومن کو مار دیا تو اس کا کفارہ ایک ایمان والی گردن کو آزاد کرنا اور اس کے گھر والوں کو خون بہا پہنچانا ہے، مگر یہ کہ وہ بطور صدقہ معاف کر دے۔ اور اگر مقتول اس قوم کا ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک ایمان والی گردن کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول اس قوم کا ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو دیت اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائے اور ایک ایمان والی گردن آزاد کی جائے۔ پھر جس نے غلام یا لونڈی کو نہ پایا ہو تو اسے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے چاہیے۔ یہ قاتل کی اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی دانستہ کسی مومن کو مار ڈالے اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس پر اس کی یہ لعنت ہے، اور اس نے اسی کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اپنے مومن بھائی کو مارنا کسی صورت پہ بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان شخص کا خون جس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں، البتہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی وجہ سے حلال ہے۔ جان کے بدلے جان، شادی شدہ زناکار کو قتل کیا جائے گا، مرتد جس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ یہ بھی امام وقت فیصلہ کرے گا، ہر بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ جب اس سے قتل ہو جائے تو 3 اختیار ہیں مقتول کے ورثاء کے پاس، یا تو قصاص کا بدلہ قصاص، اس کی جگہ اس کی گردن ہی لی جائے گی، اور یا دیت قبول کر لی جائے گی، اور یا پھر معاف کر دیا جائے۔ تینوں صورتوں کی اجازت ہے اسلام میں، اور اگر جب معاف کر دیا جائے تو پھر وہ شخص قتل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر قاتل مومن ہے اور مقتول جو ہے وہ کافر ہے تو پھر جو قاتل ہے وہ ایک گردن آزاد کرے گا، اور اگر قاتل مومن ہے اور مقتول کافر تھا یا دوسرے مذہب قوم کا تھا لیکن اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا ہمارے قوم کا، تو پھر اس کو دیت بھی دینی ہے لیکن گردن مسلمان ہی کی آزاد کرنی ہے۔ اور اگر قاتل استطاعت نہیں رکھتا لونڈی آزاد غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کی تو پھر وہ 2 ماہ کے لگاتار روزہ رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری ہے۔ قتل خطا میں 2 باتیں ہیں۔ قتل خطا میں 2 باتیں واجب ہیں۔ ایک تو یہ اس بڑے گناہ کا کفارہ جس کا ارتکاب کیا گیا ہے، اگرچہ یہ غلطی سے ہی کیا، غلام ہے یا لونڈے کا مومن ہونا شرط ہے، کافر کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا، نہ بالغ بھی نہ کافی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ حدیں ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارا مقتول کے گھر والوں کو حق ہے، معاف بھی کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، اگر دیت لے سکتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو دیت لیں، تینوں چیزوں کا اختیار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، پھر جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کا سامان ڈھونڈتے ہو، اللہ کے ہاں بہت کچھ غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، آخر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق کر لیا کرو، یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت کے پاس ایک بنو سلیم کا آدمی گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے مسلمانوں کو دیکھ کے سلام کیا، انہوں نے کہا اپنی جان بچانے کی خاطر کرتا ہے، اس پہ جھپڑ پڑے، اسے قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے لی، اس پر یہ آیتیں اتری۔ فرمایا اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں جو اس دنیاوی سامان سے ہے، جس کی طرف تم مائل ہو کے کہیں بہتر ہے
اسی میلان نے تمہیں اس جیسے کہ قتل پر آمادہ کیا۔ کیا تم اسلام لانے کے بعد جب تعداد میں کم تھے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں کرتے تھے؟ تو شروع میں بھی مسلمانوں کو اپنا اسلام بھی چھپانا پڑتا تھا کیونکہ وہ کمزور تھے اور کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کافر کو پتہ نہ چل جائے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ غیر اپاہج اور بیمار اور گھر میں بیٹھنے والے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور اس نے سب سے اچھائی کا وعدہ فرمایا اور مجاہدوں کو بیٹھنے والے پہ شاندار ثواب سے اپنے پاس والے مراتب عطا فرمائے ہیں اور رحمت اور مغفرت سے نواز کر فوقیت عطا فرمائی ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ برارہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری لا یستوی القاعدون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد کو بلا کر اسے لکھوایا۔ پھر ابن مکتوم آ کر اپنی وہ نبینا تھے اس کا شکوہ کرنے لگے۔ اس پر غیری اولی الضرار کے الفاظ اترے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو اپاہج ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، ذات راہ نہیں ہے، راستہ نہیں جانتا، اس کے لیے اس کی چھوٹ ہے۔ مجاہدوں کو غیر مجاہدوں کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے کہ ان پر ہمیشہ کے بلاخانے ملیں گے۔ کہیں درجے ہیں ان کی فضیلت کے، ان کے گناہ، ان کی لرزش معاف ہو جائے گی، ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ یہ اللہ کا ان پر احسان و کرم ہے کہ ان کی قدر و منزلت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کی مسافت ہے۔ ایک روایت میں کہ جو ایک تیر مارے اسے 1 درجہ ثواب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کیا ہے؟ فرمایا، یاد رکھو تیری ماں کی چوکھٹ والا درجہ نہیں بلکہ 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ 100 سال کی مسافت سے ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظلمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ البتہ جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہیں، بے بس ہیں کہ نہ تو ان کے بس کا کوئی ہیلہ ہے اور نہ راستہ جانتے ہیں، یہی ایسے ہیں۔ یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف فرماتی اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے کرے وہ زمین میں بہت سی جگہ کشادگی پائے گا، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے نکل کھڑا ہوا جسے موت آ جائے تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اللہ بڑی بخشش کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ حکم اس آیت کا عام ہے اور ہر اس شخص کے بارے میں جو ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود مشرکوں میں ٹھہرا رہے، اپنا دین ان کی وجہ سے قائم نہ رکھ سکے، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، سو سوائے معذوری کے اس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ان آیات میں ہجرت کی اور مشرکوں کے ساتھ ترک قیام کی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ مومن جہاں بھی جائے گا وہاں اسے دولت ملے گی، وہاں اس کو سہولت ملے گی، سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی۔ اور جو شخص ہجرت کی غرض سے روانہ ہوگا اور ہجرت گاہ تک نہ بھی پہنچ پائے گا، اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو بھی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، صحرا بن جندب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، راہ میں موت آ گئی، آپ تک نہ پہنچ سکے، اس پر یہ آیت اتری۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میری رضا کی تلاش میں جنگ کرنے کے لیے میرے وعدے کو سچا جان کر اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر نکلا، اس کی ضمانت اللہ نے لے لی کہ یا تو اس سے لشکر کے ساتھ موت دے دے گا اور شہادت کا درجہ دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، یا اللہ اس سے ضمانت لے لی کہ وہ اجر، غنیمت اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے گا اور غازی کے لائے گا، اور اگر اللہ کا فضل پا کر مر جائے، قتل کر دیا جائے، گھوڑے یا اونٹ سے رون دیا جائے یا کسی جانور سے ڈس لیا جائے یا اپنے فرش پر ہی اسے موت آ جائے، وہ شہید ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص حج کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھ دیا گیا، اور جو شخص عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اگر تم سفر پر روانہ ہو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو یاد رکھو کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ کیا قصر میں خوف کی شرط ضروری ہے؟ دشمن کی خوف کی شرط نزول آیات کے وقت غلبہ خوف کی وجہ سے لگائی گئی، کیونکہ آغاز اسلام میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے اکثر سفر خوف والی ہوتے تھے، بلکہ مسلمان عام طور پر جنگ ہی کے لیے نکلتے تھے یا خاص دستوں میں روانہ ہوتے تھے۔ تمام اوقات میں اسلام اور مسلمانوں سے ہر وقت لڑائی کا معاملہ رہتا تھا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا آیت میں قصر کے لیے خوف کی شرط ہے، اب تو ہم امن میں آ گئے۔ آپ نے جواب دیا میرے دل میں بھی ایک کھٹکا ہو گیا۔ میں نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو جواب دیا یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ اب قصر ہی ہے یہ اللہ کی سہولتوں میں سے دی ہوئی مومن کو ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ یہ خوف کی نماز ہے، اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور انہیں اپنے ہتھیار لے لینے چاہیے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت کو آ جانا چاہیے جس نے نماز نہیں پڑھی، انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور انہیں بھی اپنا بچاؤ اور ہتھیار لے لینی چاہیے۔ کافروں کی آرزو ہے کہ تم کس طرح اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے بے خبر ہو جاؤ تو تم پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑے۔ اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تو بیمار ہو تو تمہیں اپنا اسلحہ اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیے رکھو۔ یاد رکھو اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز خوف کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نماز خوف کی قسموں میں کبھی تو دشمن قبلہ کی سمت میں ہوتا ہے، کبھی غیر سمت میں، اور نماز کبھی 4 کبھی 3 اور کبھی 2 رکعت ہوتی ہے، مثلا ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، صبح کی نماز اور سفر کی نماز الگ، پھر کبھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور کبھی لڑائی پورے زور و شور پہ ہوتی ہے تو جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، تنہا سمت قبلہ اور غیر سمت قبلہ کی طرف پڑھ لی جاتی ہے۔ پھر پیدل اور سوار دونوں پڑھتے ہیں اور حالت نماز میں چل پھر بھی سکتے ہیں اور لگاتار حملے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے خوف کی نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں کہ دشمن سے مد بھیڑ ہو تو کیسے پڑھنی، دشمن اگر قبلہ سمت ہو تو کیسے پڑھنی۔ تو یہ نماز خوف کا سارا بیان آپ کو کتابوں میں مل جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تو نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز حسب معمول پڑھو۔ یاد رکھو نماز مسلمانوں پر مقررہ وقتوں پہ فرض ہے، دشمن کا توقف کرنے میں جی نہ ہارو۔ اگر تم دکھ والے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ والے ہیں، تمہیں اللہ سے امید ہے جو انہیں نہیں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی نماز بھی دعا ہی ہے، لیکن نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، دعائیں چلتے پھرتے کرنی ہے۔ امن میں ہے تو بہت زیادہ کرنی ہے، اور اگر جنگ کی حالت میں بھی ہے تو نماز کو، اللہ کے ذکر کو کسی لمحے میں بھی نہیں روکنا۔ اور پھر دشمن کے تعاقب میں سستی سے منع کیا گیا، پوری سرگرمی سے کہا گیا اس کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا نہ چھوڑو، ان سے لڑتے رہو اور ان کی طاق میں لگے رہو، اور اپنے زخموں کا خیال نہ کرو۔ تم زخمی ہو، دشمن بھی زخمی تھا اور ہے، اس کے بھی آدمی مارے گئے ہیں، لیکن وہ دنیا کی حمیت کے لیے، اپنی قوم کی حمیت کے لیے لڑتا ہے، جبکہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے ہو۔ انہیں تو کوئی امید بھی نہیں، انہیں تو کوئی اجر بھی نہیں اس جنگ کا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ ہر کام حکمت اس سے کرتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائفین حسیما فاستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان
خفانا عظیما، یقیناً ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری تاکہ اللہ نے جو آپ کو سمجھایا آپ اسی کا لوگوں کو حکم کریں اور غداروں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیے اللہ بڑا بخشنے کا والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ ان کی طرف نہ جھکیں، نہ جھگڑیں ان کی طرف سے جو اپنی جانوں سے غداری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ ہر غدار گناہگار کو اللہ ہر غدار گناہگار کو نہیں چاہتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ ایسی باتوں پر رات گزارتے ہیں جس سے وہ راضی نہیں، اور اللہ ان کے عملوں کو گھیرنے والا ہے۔ دیکھو تم وہ کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا میں جھگڑا کر لیا، پھر اللہ سے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا کام بنانے والا ہوگا۔ بہت سے واقعات ہمیں تفسیروں میں ملتے ہیں جو اس کے شان نزول میں آتی ہیں۔ مشہور واقعہ تو ابریق کے قبیلے کا ہے اور ان کے چاچا رافع بن زائد کا ہے کہ ان کے چاچا کچھ گیہوں خرید کر اپنے کمرے میں انہیں رکھے۔ کمرے میں ہتھیار اور تلواریں بھی تھیں۔ کسی نے نیچے سے کمرے میں نقب لگائی اور ہتھیار بھی لے گئے اور سارا گیہوں بھی لے گئے۔ اور اسی طرح ان کے علاقے میں ایک بشیر نامی شخص تھا، بشیر تھا یا مبشر تھا، کچھ اس طرح کا نام تھا، منافق تھا اور مسلمان صحابہ کی ہجو کیا کرتا تھا۔ عرب مذاق ان کا شعروں میں ان کے خلاف لکھا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں وہ کے ننگے سے لوگ تھے۔ ان کے گھر میں رات کو اس دن بڑے کھانے پکے۔ صبح جب دیکھا اٹھ کے ان کے چچا نے کہ ان کا ہتھیار بھی غائب ہے، ان کا اناج بھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ چور لبیدہ بن سال ہے۔ ان کو شک ہوا۔ جب ان کی طرف توجہ دی تو بشیر نے کہا کہ نہیں، چور لبیدہ بن سال ہوں گے، حالانکہ وہ ہمارے آدمی اور پکے مسلمان تھے۔ جب لبیدہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے تلوار سوچ کر کہا کہ میں چوری کروں گا، یا تو میرے پاس سے مال برآمد کرو ورنہ تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ بولے اے شخص ہم سے الگ ہٹ، تو چور نہ ہوگا۔ آخر ہم نے گھر میں پوچھ گچھ تو کرنی تھی، یقین کرنا تھا کہ واقعی بنی ابریقی سے چور ہے۔ چچا نے کہا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرو۔ قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے آ کر کہا کہ ہمارے گھر والے ظالم ہیں، انہوں نے چچا جان کے کمرے میں نقب لگا کر ان کا غلبہ اور ہتھیار چرا لیے۔ غلے کی تو ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے ہتھیار واپس دلوائے جائیں۔ فرمایا میں اس معاملے میں حکم کرتا ہوں۔ جب بنو ابریق نے بات سنی تو ان کے ایک آدمی اسید بن عروہ نے آپ سے سلسلے بات چیت کی۔ پھر آپ کے پاس اس گھرانے کے چند لوگ جمع ہو کر کہنے لگے قتادہ اور اس کا چچا ہم مسلمانوں پر بلا ثبوت چوری کا الزام لگاتا ہے۔ قتادہ کہتے پھر آپ کے پاس گئے اور آپ سے چوری کے بارے میں گفت و شنید کی۔ فرمایا تم مسلمانوں پر جو بھلے آدمی ہیں بلا شبہ چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ آخرکار میں آپ کے پاس سے چلا آیا اور میں نے سوچا کاش میں اپنے اس مال سے دستبردار ہو جاتا اور آپ کے پاس نہ جاتا۔ جب چچا جان نے آ کر پوچھا تو تم نے کیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو میں نے چچا کے سامنے رکھ دیا۔ بولے اللہ ہی مددگار ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ آیت انا انزلنا الیک اتری، خائن سے بنی ابریق مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے کھول دیے اور کہا گیا کہ اگر اللہ آپ پہ یہ معاملہ نہ کھولتا، آگے آیتیں آ رہی ہیں، تو آپ تو ایک غلط راستے پہ یہ آپ کو چلا دیتے اور آپ کو راستے سے یہ ہٹا دیتے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بڑے بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو شخص گناہ کمائے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ کرے پھر اسے نہ کردہ گناہ کے سر پہ تھوپ دے تو اس نے بڑا بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو راستے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنے آپ ہی کو بھگائیں گے، آپ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ اللہ نے آپ پر کتاب و سنت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو ان کو سمجھ آیا اور جو لوگوں نے آ کے ان کو بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور وحی کے راستے کے نزول سے بتایا کہ یہ اصل چور کون ہے، یعنی جیسے بنی ابریق نے اپنی چوری کا الزام بے گناہ لبیدہ بن سال کے سر تھوپا تھا، اس کے بارے میں یہ پھر آیتیں اتری۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ان پر ہماری طرف سے ہی قرآن کا نزول ہوتا ہے۔
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف اور اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کے اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں ہے مگر جو شخص صدقے کا، بھلائی کا یا لوگوں کی اصلاح کا حکم کرے اس کے مشورے میں بھلائی ہے، اور جو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے جلیل الشان اجر دینے والے ہیں. اور جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو ٹھہرنے کی پوری جگہ ہے. یعنی اکثر لوگ کانا پوسی کرتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، کوئی خوبی نہیں. لوگوں کی اکثر باتیں خیر و بھلائی سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے کم بولنا چاہیے. البتہ وہ بات جس میں صدقے کا یا بھلی بات کا یا لوگوں کی اصلاح کا کوئی پہلو ہو اسے ضرور بتانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سارا کلام اس کے لیے وبال ہے سوائے ذکر اللہ کے اور بھلی بات بتانے کے اور ایک بری بات سے روکنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرواتا ہے اور بھلائی بڑھاتا ہے یا بھلی بات کہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا کہ صلح کی باتوں میں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی پڑے تو آپ ضرور کریں، ورنہ ادروائز آپ ہمیشہ خاموش رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے. فرمایا جب لوگوں میں فساد ہو تو ان کی اصلاح کی جدوجہد کرو، اور جب وہ الگ ہو تو ان کو قریب لانے کی کوشش کرو. اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے کام کریں گے یعنی خلوص سے کریں گے اور اس غرض سے کریں گے کہ اللہ اس کا ثواب عنایت فرمائے تو ہم اسے اجر عظیم دینے والے ہیں، یعنی اسے بہت وسیع ثواب ملنے والا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے استغفر اللہ. اس کے بعد کہ جب کہ ہدایت واضح ہوگی تو تلاش کریں اس راستے کو جو کہ مومنوں کا نہیں ہے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، یعنی بھٹکا دیں گے، اس کی رہنمائی نہیں کریں گے اور پھر وہ ہمیشہ جہنم کا ساتھی بنے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یاد رکھو اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور شرک کے سوا تمام گناہ جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ راہ راست سے بہت دور جا پڑا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر عورتوں ہی کو پکارتے ہیں، در حقیقت یہ سب کچھ شیطانی کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی. اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک ٹھہرا ہوا حصہ لے کر رہوں گا، بلا شبہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں باطل آرزوئیں دلاتا رہوں گا، انہیں حکم کروں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، انہیں حکم کروں گا کہ ان کی خلقت کو بدل ڈالیں گے اور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا. شیطان تو ان سے صرف زبانی وعدے کرتا رہتا ہے اور باطل امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ محض فریب ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں سے نہ وہ بھاگ سکیں گے نہ چھٹکارا پائیں گے. اور جو ایمان لائی اور اچھے عمل کرتے رہے ہم انہیں جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. سورۃ نساء میں بھی اس طرح کی آیت گزر چکی. اللہ تعالیٰ شرک سے بے حد بیزار ہے. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے. اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن مشرک کو، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گے. بت پرست دیویوں کے پجاری تھے، اور ناسا سے مراد بت ہیں. مشرک فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں اور ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہے عورت کے نام پہ کرتے ہیں. انہیں زیور پہناتے تھے اور کہتے تھے یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اور ہم اس کے ان کی عبادت کرتے ہیں. یہاں خاص طور پہ اس طرف ذکر آیا. دیویوں کے پجاری دراصل شیطان کے پجاری ہیں. وہ عورتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے پجاری ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے بت پرستی کا انہیں حکم دیا. شیطان ہی نے انہیں یہ کلام خوبصورت کر کے دکھایا اور ان کے سامنے زینت دار بن کر کے دکھایا. اور شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا وعدہ تھا نا، یعنی شیطان نے بیڑا اٹھایا جب اس کو جنت سے نکالا گیا. روندہ درگاہ ہوا کہ میں انسان کو برابر بہکاتا رہوں گا، یعنی بیکار کا سیدھی راہ سے اور حق سے ہٹاتا رہوں گا. پھر فرمایا ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، یعنی ترک توبہ کو حسین بنا کر لاؤں گا کہ تمہارے عمل اللہ کو بڑے محبوب ہیں. توبہ کی توفیق ہی نہیں رہے گی، گناہ تو کیا ہی نہیں تو توبہ کیسی؟ بھلا کہیں نیک عمل سے بھی توبہ کی جاتی ہے جس میں بدعات، خرافات، توہمات، وہمات سب آتی ہیں. تو اللہ کے نافرمانوں کا کام ہے.
یعنی اتنی خوبصورت بنا دیتا ہے ہمارے اعمال کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا. تو انسان اپنے وہ گناہ جو اس سے بھول چوک سے ہو جاتے ہیں، نہ سمجھی میں، کم علمی میں ہو جاتے ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں کرتا، یا پھر کہتا ہے اتنی جلدی کیسے توبہ کرنے کی، بڑی عمر پڑی ہوئی، ابھی تو جوان ہو، انجوائے کرو. اس عمر میں کہاں اللہ اللہ کرنے بیٹھ کے یہ وہ دھوکے دیتا ہے، گناہ پہ رغبت دلاتا ہے. پھر اس طرح چیرنے پھاڑنے، یعنی جانوروں کے کان چیر کر ان کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، جو نظر و نیاز کی علامت ہوتی تھی. یہ باہرہ صاحب اور وسیلہ کی نشانی تھی. انشاءاللہ آگے ان کی تفصیل بتائیں گے. اللہ کی خلقت بدلنے کے لیے کہتے تھے. اللہ کی تخلیق بدلنے میں وہ تمام کام آتے ہیں جو انسان اپنے جسم پہ کرتا ہے، یعنی گوندنا، گدوانا. ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت جس نے ایسا کیا، یعنی گوندنا گدوایا. اللہ نے گوندنے گدوانے والیاں، بال نوچنے والیاں، بال نوچوانے والیاں اور دانتوں پہ پیشادی کرنے والیوں پر جو خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑ دیتی ہیں لعنت کی. پھر بھلا میں ان پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اللہ کی کتاب میں بھی لعنت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور صحیح کانوں کا پیدا ہوتا ہے، کیا کبھی کسی نے جانور کا بچہ چیرے ہوئے کان کی طرح دیکھا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور کس کا سب سے اچھا وعدہ ہے اللہ کے وعدے سے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. معاملہ نہ تمہاری رسوموں پر ہے نہ اہل کتاب کی رسوموں پر. جو شخص برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے پاس کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ایمان بھی رکھتے ہوں گے، وہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر گٹھلی کی چھلکی کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. بھلا اس سے بڑھ کر کون اچھا دین والا ہوگا جس نے اپنی ذات اللہ کے مطیع کر دی اور مخلص بھی ہے. اس نے مذہب ابراہیمی کو جو موحد تھے پیروی کی، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک روز مہمان کو تلاش کرنے نکلے، مہمان نہیں ملا، واپس گھر آ گئے. گھر میں ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے بندے میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے آیا؟ کہا اس گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں. پوچھا تم کون ہو؟ بولا موت کا فرشتہ. مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا کہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا. پوچھا وہ کون ہے؟ اگر تم مجھے اس کا پتہ بتا دے تو جہاں کہیں بھی رہتا ہو، خدا کی قسم میں اس کے پاس جاؤں گا اور مرتے دم تک اس کا پڑوسی ہوں گا. بولا وہ بندے آپ ہیں. فرمایا میں؟ کہاں آپ؟ فرمایا مجھے رب نے کیوں خلیل بنایا؟ بولا آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور ان سے لیتے نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا دوست بنائے اور خود ہمارا دوست ہو جائے، ہمارا کارساز ہو جائے، ہمارا ولی ہو جائے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءُ اللَّاتِي وَلَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ. اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. فرما دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کتاب میں پڑھ کے تمہیں سنایا جاتا ہے. اور ان یتیم بچوں کا حکم ہے جن کو تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کے خواہش مند ہوتے ہو. اور میں پڑھ کر تمہیں سنایا جاتا ہے، اور جو کتاب پڑھ کر تمہیں سنایا جاتا ہے وہ ان یتیم بچوں کا حکم ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے، ان سے نکاح کی خواہش مند ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور اس بات کا بھی کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے قائم رہو اور تم بھلائی کرو گے، وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہالت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پہ کپڑا ڈال دیتا تھا. پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا، اور اگر بدصورت ہوتی اس سے مرتے دم تک مٹھائی رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا. اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس سے لوگوں کو روک دیا.
کمزور بچوں سے نابالغ بچے مراد ہے۔ جاہلیت میں لڑکیوں اور نابالغ بچوں کو ورثہ نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ تمہیں ان کا مقرر حصہ نہیں دیتے۔ آخر اللہ نے ظلم سے بھی روکا اور ہر حصے دار کا حصہ مقرر کر دیا۔ مرد کو دوہرا اور عورت کو گہرا حصہ دیا جائے گا، بالغ ہوں یا نابالغ، چھوٹے ہوں یا بڑے۔